بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا فزيلة الشيخ مولانا محمد سرفراز حفظه الله تعالى قال حدثنا الشيخ سليم الله خان رحمه الله قال حدثنا الشيخ حسين أحمد المدني رحمه الله قال أخبرنا الشيخ محمود حسن الديوبندي رحمه الله قال أخبرنا الشيخ محمد قاسم النانوتي والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي عن الشيخ عبد الغني المجددي عن محمد إسحاق عن الشيخ عبد العزيز عن الشيخ شاولي الله قال شاولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمهم الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى متعنا بعلومهم وفيوضهم. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब अज़ीम उश्शान किताब, जिसके सिलसिले में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस कदर अहतमाम किया कि उसके अंदर एक एक बाब कायम करने के लिए और फिर उस बाब में एक एक हदीस को रखने के लिए, लिखने के लिए उन्होंने ज़बरदस्त तहर्री से काम लिया।
اور نہایتی اہتمام یہ کیا کہ ہر باب کے لیے اور اسی طرح ہر حدیث کے لیے انہوں نے غسل کرنے کا اہتمام کیا، خوشبو لگانے کا اہتمام کیا اور نفل پڑھنے کا اہتمام کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بھرپور توجہ کی، اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد پھر اس حدیث کو انہوں نے لکھا اور اسی طرح اس باب کو قائم کیا۔ یہ عظیم ترین کتاب، اس کا آخری باب ابھی آپ نے سنا۔ ہمارے طالب علم نے الحمدللہ اپنی ذات سے لے کر اپنے استاذ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ اس کتاب کے اندر میرے سامنے 7563 حدیثیں اس کتاب کے اندر ہیں، جو نمبر اس کتاب کے اندر ہے اس اعتبار سے 7563 احادیث، ان میں سے ہر حدیث کے ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس سند موجود ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بغیر سند کے، بغیر حوالے کے کوئی ایک بات بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں یہ فخر کا کارنامہ دیا ہے، فخریہ کارنامہ، اور یہ ایک قانون بن گیا ہماری شریعت کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات آپ منسوب کریں یا شریعت کا کوئی حکم آپ بیان کریں، اس کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر سند کے وہ حکم قابل قبول نہیں، وہ قول قابل قبول نہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں، اگر اس کی صحیح سند نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ ہمارے پاس ایک چیز کی سند موجود ہے۔ اللہ کا جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ آج وہ علمی غلغلہ موجود نہیں ہے جو ہمارے اکابرین کی شناخت کی صورت اختیار کر چکا تھا، کہ کوئی ایک ادنا سی بات بغیر سند کے بیان نہیں کرتے تھے۔ کوئی ایک لفظ ہے، آپ نے شمائل کے اندر پڑھا، ممغت، کیا لفظ ہے یہ؟ سند کے ساتھ اس کی لغت کو بیان کرتے ہیں۔ ربعۃ من القوم، مشاش، کتد، یہ سب الفاظ آپ نے شمائل کے اندر پڑھے ہیں۔ ان تمام الفاظ کی لغت اور لغت کے اندر کیا معنی ہے، ان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے سند کا اہتمام کیا۔ ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ بے حوالہ بات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بے حوالہ بات کرے، معتبر شخص کرے، تو اس کی بات کا بھی اعتبار ہو سکتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کے پیچھے سند ضرور موجود ہے اور حوالہ موجود ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے پیچھے حوالہ موجود نہ ہو، جس کے پیچھے سند موجود نہ ہو، ایسی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ کرے۔ یہ ہمارا دین ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہمارے اکابرین نے یہ فرمایا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے اور تم اپنے دین کو کیسے لوگوں سے حاصل کر رہے ہو یہ اچھی طرح دیکھ لو۔ ہر ایرے غیرے سے علم یعنی دین حاصل نہیں کیا جاتا، ہر ایرے غیرے سے نہیں حاصل کیا جاتا، معتبر لوگوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں 100 لوگ ہیں، اپنی امانت دیانت کے لحاظ سے اونچے درجے کے ہیں، لیکن ان سے علم حاصل کیا جائے یہ اس قابل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کے لیے کچھ اور قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ الاسناد سلاح المؤمن، کہ سند در حقیقت صاحب ایمان کا ہتھیار ہے۔ اگر کسی کے پاس ہتھیار موجود نہ ہو،
فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلْ، تو وہ لڑنے کے میدان میں کس چیز سے لڑے گا؟ امام شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا فَهُوَ خَلٌّ وَبَقَلٌ، کہ جہاں پر حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ سند کو بیان نہ کیا جائے، دو ٹوک انداز سے سند نہ بیان ہو، تو ایسی چیز قابل قدر نہیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس طرح سند کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں۔ آج ہمارے اس طالب علم نے اس کتاب کی آخری حدیث پڑھتے ہوئے اپنی پوری سند آپ حضرات کے سامنے سنا کر یہ اظہار کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، ہم اس کو ذکر کریں یا نہ کریں اس کے پیچھے سند ضرور موجود ہے۔ ہاں کوئی ایسی چیز جس کی سند ہی نہ ہو ہم بیان نہیں کرتے اور اس کو ہم دین کا جز قرار نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سند کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آخری باب ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کے سلسلے میں، آخری باب ہے۔ کتاب التوحید در حقیقت کتاب الایمان ہے، جس کے اندر ایمانیات، امور ایمان اور عقائد کی باتوں کا ذکر ہے، اور آپ نے بخاری شریف کے شروع میں بھی پڑھا کتاب الایمان، اور آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تکرار کے ساتھ کوئی چیز نہیں لاتے، نہ کتاب میں تکرار، نہ باب میں تکرار، نہ حدیث میں تکرار۔ تو پھر شروع میں کتاب الایمان پھر آخر میں کتاب الایمان، یہ کیسے تکرار ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں کی حیثیتوں میں فرق ہے، قیود میں فرق ہے۔ شروع میں جو کتاب الایمان امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے، اور اس کے بعد من الدین کذا، من الاسلام کذا، من الایمان کذا کہہ کر انہوں نے امور ایمانیہ کو ذکر کیا، وہ ایجابی انداز ہے کہ ایجاباً اثباتاً انہوں نے امور ایمان کو ذکر کیا شروع میں، اور آخر میں پھر کتاب التوحید قائم کر کے اس کے اندر جن امور ایمانیہ کو ذکر کیا ہے ان کا ذکر سلباً ہے، نفیاً ہے، کہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے فرق باطلہ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی طرف سے عقیدے گھڑ لیے اور نظریات قائم کر کے، رائے قائم کر کے اس کو شریعت کا نام دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تردید کے لیے آخر میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کا انعقاد کر کے یہ ابواب ذکر کی، اور بین السطور گویا یہ پیغام دیا کہ انسان کو ابتدا میں ایمان کی آغوش میں آنا چاہیے اور انتہا میں بھی ایمان کے آغوش میں رہنا چاہیے، دونوں طرف ایمان کے اندر رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا، شروع میں کتاب الایمان لا کر، آخر میں کتاب التوحید لا کر، درمیان میں جس قدر بھی امور شریعت کے ہیں ان تمام چیزوں کو جامع انداز سے لا کر یہ بتلا دیا کہ یہ سب کچھ ایمان کے اندر داخل ہے، ایک مومن کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ باب خاص طور پر جو ذکر کیا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، دیگر ابواب کی طرح یہ باب بھی ایک فرقہ باطلہ، معتزلہ اور جہمیہ کی تردید کے لیے قائم کیا ہے۔ معتزلہ اور جہمیہ بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز بعض امور آخرت ہیں جن میں سے میزان ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے، اتفاقی عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا جھول نہیں، کسی قسم کا شک اور کسی قسم کا ریب نہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ میزان قائم فرمائیں گے اور اس میزان میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے۔
لیکن جہمیہ نے اس کا انکار کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اعمال اقوال، منہ سے ایک بات نکلی ہوا ہو گئی، ہم نے کوئی فعل انجام دیا، کسی کو مارا، کسی کے ساتھ مصافحہ کیا، یہ ایک فعل ہے، یہ فعل انجام دیتے ہی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کو ہم فنی اصطلاح کے اعتبار سے کہتے ہیں اقوال اور اعمال، یہ اعراض کی قبیل سے ہے، اور اعراض جوہر کی ضد ہیں۔ جوہر قائم بنفسی اور اعراض قائم بنفسہا نہیں ہے، ان کے لیے غیر کی ضرورت ہوتی ہے ان کے وجود کے لیے۔ جب یہ اعمال و اقوال کوئی اپنی ذاتی حیثیت نہیں رکھتے اور یہ اعراض ہیں، قائم بنفسہا نہیں ہے، تو ان کو تولنے اور وزن کرنے کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ لہذا انہوں نے سرے سے میزان کا انکار کر دیا۔ پھر قرآن کریم میں جو فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ، یہ الفاظ تو بتا رہے ہیں، اسی طرح احادیث کے اندر بے شمار جگہوں کے اندر میزان کا ذکر ہے، تو اس کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ تواتر والی چیز ہے، یہ مشہور ہے، یہ لہٰذا اس کا انکار کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے انکار سرے سے نہیں کیا، بلکہ اس کا انکار تعویل کے ساتھ کیا، چاہے تعویل غیر سائغ ہو دوسرے دلائل کی روشنی میں، لیکن بہرحال تعویل کے ذریعے سے ہی انہوں نے انکار کیا اور کہہ دیا کہ میزان حقیقتاً قائم نہیں ہوگی، بلکہ میزان تعبیر ہے عدل سے، کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن عدل فرمائیں گے۔ اس وجہ سے یہاں پر کہا گیا ہے، میزان کا ذکر آیا ہے، ورنہ حقیقتاً وہاں پر میزان قائم کرنے اور اعمال کو حقیقتاً تولنے اور وزن کرنے کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ انکار کیا، اور دلیل وہی عقلی گھوڑے دوڑانا، عقل کو اپنے اوپر حاکم بنانا، جبکہ عقل غلطی کرتی ہے۔ عقل آخری چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم یقین کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عقل کے اندر غلطی ہوتی ہے۔ غلطی ہی کی وجہ دیکھیے، بالکل آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، کتنے سارے عقل مند لوگ گزرے ہیں اور اس وقت موجود ہیں، ان تمام عاقلوں کا ایک بات کے اوپر اتفاق کبھی نہیں ہے۔ کوئی کسی چیز کو راجح کہتا ہے اور کوئی کسی چیز کو درست قرار دیتا ہے اور دوسرا شخص اس کو غلط قرار دیتا ہے۔ اگر عقل کو ہم فیصل مانیں تو ایسی صورت میں کسی ایک کی بات کو مان کر سب کو اس کے تابع ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل غلطی کر سکتی ہے، عقل غلطی کرے تو ایسی بھونڈی غلطی کرتی ہے کہ اس کا ظاہری اعتبار سے آپ کو جواب بھی نہیں آئے گا۔ عقل کی غلطی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو اور اس کی اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھتے ہوئے، زمین کو، سمندر کو، پہاڑ کو، ریت کو، جنگلات کو دیکھتے ہوئے ایک ان پڑھ جاہل شخص بھی یہ کہہ اٹھتا ہے کہ ان چیزوں کا بنانے والا ایک خدا ہے۔ اور آج ہمارے یونیورسٹیوں کے دانشور کہلانے والے پی ایچ ڈی اور اس سے بھی اوپر اپنے فن کا لوہا منانے والے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کتنی بڑی غلطی ہے عقل کی بنیاد پر۔ تو عقل کو سب کچھ قرار دینا غلط ہے۔ انہوں نے عقل کی بنیاد پر میزان اور اسی طریقے سے قیامت کی بہت ساری چیزوں کا انکار کیا۔ ان کی تردید کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انشاءاللہ ان کی تردید ابھی آ جائے گی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن، قیامت کے وقت ہم میزان قائم کریں گے جو انصاف والی ترازویں ہوں گی، انصاف والی ترازویں قائم کریں گے۔ وضع یضع کے معنی رکھنا، نصب کرنا، موازین میزان کی جمع ہے۔ جمہور کا کہنا یہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ موازین موزون کی جمع ہے، لیکن بیشتر حضرات کہتے ہیں کہ یہ میزان کی جمع ہے۔ تو پھر موازین جمع لانے کی کیا وجہ ہے؟
قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. احادیث کے اندر مفرد استعمال آیا ہے لیکن قرآن کریم میں جمع کے صیغے کے ساتھ. آخر کیوں؟ ایک ترازو ہے یا مختلف ترازویں ہیں؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ مختلف ترازویں ہوں گی. اشخاص کے بدلنے سے ترازو بدل جائے گی، اعمال کے بدلنے سے ترازویں بدل جائیں گی، اعمال کی نوعیتوں کے بدلنے سے ترازویں بدل جائیں گی. اس طریقے سے بہت ساری ترازویں ہوں گی. لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، وہ ایک میزان ہے. جمع لانے کی وجہ اس کی عظمت شان کو بیان کرنا ہے. آج بھی ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ استادوں نے کہا، جبکہ ایک استاد نے کہا ہوتا ہے، تو ہم استادوں کہہ کر جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے یہ فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں آگ لے کر آ رہا ہوں. اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا انی آنست نارا. اہل ان کے گھر والے مؤنث ہیں، ایک ہیں، لیکن ان کو امکثی کہنے کے بجائے امکثو جمع کا صیغہ اور وہ بھی جمع مذکر کا صیغہ، یہ عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے اس طریقے سے کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں کذبت قوم نوح المرسلین آیا ہے. قوم نوح کی طرف صرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، کسی اور کو نہیں. ایک رسول کی کیا تکذیب کی، تو اس عظمت شان کو، ان کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے تعبیر اس کو دی، کذبت قوم نوح المرسلین. ایک مرسل نہیں، مرسلین کی تکذیب کی ہے قوم نوح نے. معلوم ہوا جمع کا صیغہ تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے لے کر آتے ہیں. آج بھی ہم اردو میں کہتے ہیں، میں نے یہ کیا کہنے کے بجائے کہتے ہیں ہم نے یہ کہا. ہم جمع کا صیغہ ہے لیکن تعظیماً ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. القسط ظاہر بات یہ ہے کہ الموازین کے لیے القسط صفت ہے یہ، لہٰذا آپ اس کی تعویل اور تقدیر یہ نکالیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْمُقْسِطَةَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ایسی صورت میں واضح طور پر اس کا صفت بننا صاف ظاہر ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ القسط یہ مفعول لأجلہ ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِأَجْلِ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہم انصاف کو قائم کرنے کی غرض سے میزان کو قائم کریں گے، لہٰذا القسط یہ مفعول لأجلہ قرار دے سکتے ہیں. اور آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے اہل السنہ والجماعہ کے موقف کو دو ٹوک انداز سے بیان کیا کہ اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال بنی آدم ان سب کو وزن کیا جائے گا. اعمال بنی آدم کو بھی وزن کیا جائے گا اور اقوال کو بھی وزن کیا جائے گا. بنی آدم کہا ہے، تعمیم ہے، اس کے اندر کوئی ظاہراً تخصیص نہیں ہے. علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ بنی آدم میں کوئی تخصیص بھی ہے یا نہیں. کوئی ایسا فرد تو نہیں ہے جس کے اعمال کو تولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. حضرات علماء نے فرمایا ما من عام الا وقد خص عنہ البعض. یہاں بھی تخصیص ہے اس طریقے سے کہ بعض کفار ایسے ہوں گے جن کے پاس سوائے کفر کے اور گناہ کے کچھ نہیں ہے اور انہوں نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں. ایسے کافر کے اعمال کے وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ان کو سیدھا جہنم میں بھیجا جائے گا. اور بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے جن کے گناہ نہیں ہوں گے، گناہ اگر ہوں بھی معاف کر دیا اللہ نے، توبہ کر لی، توبہ کے ساتھ وہ گئے، اللہ پر توکل کر کے گئے، توکل کے منافی کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. ایسے 70,000 افراد جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے ایسے 70,000 میں سے ہر شخص کے ساتھ 70,000 جائیں گے.
اور جو بلا حساب جنت میں جانے والے ہوں گے ان کے اعمال کے وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ دونوں فریق مستثنی ہے بنی آدم سے، اور باقی دوسرے کفار جو کفار کافر ہے، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے لیکن انہوں نے کچھ نیک اعمال بھی کیے، صدقہ کیا، رفاہی کام کرتے رہے، غلاموں کو آزاد کیا، لوگوں کو پانی پلایا، لوگوں کی خدمت کی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اور ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب کریں گے۔ ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ان کے ان اعمال کو ایک پلڑے میں اور کفر کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، کفر بھاری ہو جائے گا اور وہ پلڑا دوسرا اٹھ جائے گا، اس طریقے سے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عام اہل ایمان ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور وزن کیا جائے گا، نیکیوں کو ایک پلڑے میں اور بدیوں کو ایک پلڑے میں۔ ایک نیکی اگر کسی کے پاس زیادہ ہو جائے وہ جنت میں جائے گا، ایک بدی اگر کسی کے پاس زائد ہو جائے نیکی کے مقابلے میں تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کے حسنات اور سیئات دونوں برابر ہوں تو وہ اصحاب اعراف میں سے ہوں گے، اور اصحاب اعراف میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بعض حضرات نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر واقعہ لکھا ہے اور حدیث کا واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک شخص آئے گا اللہ جل شانہ کے سامنے اور اس کے پاس نیکی اور بدی دونوں چیزیں برابر ہوں گی، اور اللہ کہے گا کوئی ایک نیکی لے کر آ جاؤ تمہاری نجات ہو جائے گی۔ وہ خوش ہو جائے گا کہ ایک نیکی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میرے ماں باپ تھے دنیا میں، میرے بھائی بہن، میرے بیوی بچے، اور میرے فلاں دوست احباب سب مجھ سے محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے، میں ان میں سے کسی سے بھی ابھی ایک نیکی لے کر آیا۔ وہ پورا محشر گھوم کر پھرے گا، ایک ایک کے پاس جا کر منتیں کرے گا، لیکن سب منہ پھیر لیں گے کہ آج کے دن ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، ہم تمہیں نیکی کہاں سے دیں۔ پیار کرنے والی بیوی منہ موڑ لے گی، اور شفقت اور مہربانی کرنے والے والدین منہ پھیر لیں گے، اس طریقے سے بچے سب۔ وہ بیچارہ بہت پریشان ہوگا، پریشانی کے عالم میں جب واپس آئے گا تو اس کا کوئی ساتھی ملے گا، وہ پوچھے گا کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے تم پریشان ہو؟ کہا کہ مجھے تو یہ توقع نہیں تھی کہ میں اس قدر محروم ہوں گا، مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، کہیں سے مجھے نیکی نہیں مل رہی۔ کہا کہ لو مسئلہ تمہارا حل ہو گیا، میرے پاس سوائے ایک نیکی کے کچھ نہیں ہے، میں اپنی اس نیکی سے تو کچھ کر سکتا نہیں، تم ہی لے لو۔ کہتے ہیں اس کو وہ نیکی مل جائے گی، اور اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جائے گا۔ نہ صرف وہ سرخرو ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے اوپر بھی ہو جائے گا جس نے یہ قربانی دی۔ وہاں ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، ایک ایک نیکی کو۔ اور قرآن کریم نے کس قدر وضاحت کے ساتھ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کس قدر وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، رحم اور قرابت کا رشتہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ تو قیامت کے دن اس قدر خطرناک ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ رو کیوں رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کا منظر یاد آ گیا تھا، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے قیامت کے دن؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن صرف امت ہی کی تو فکر ہوگی، لیکن اس موقع پر آپ نے کوئی ڈھارس نہیں بندھائی، کوئی تسلی نہیں دی
عجیب و غریب ارشاد فرمایا کہ عائشہ چند مقامات ایسے ہیں قیامت میں کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ان مقامات میں سے ایک مقام وہ کہ جب اعمال نامے اڑتے ہوئے آئیں گے، خوش بختوں کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور بدبختوں کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، انسان تھر تھرا رہا ہوگا، معلوم نہیں میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور فرمایا کہ جب میزان کے سامنے جائیں گے اور اعمال تولے جائیں گے، ایسے موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اس کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا حال ہو۔ اور ایک وہ مقام ہے جب پل صراط سے گزریں گے، وہ پل صراط جس کو اللہ نے خصوصی طور پر تیار کیا، جہنم کے اوپر اس کو نصب کیا جائے گا، اور اس کی باریکی اس قدر، بال سے زیادہ باریک، تیز اس قدر جیسے تلوار، اس سے بھی زیادہ، احد من السیف و ادق من الشعر، اس سے گزرنے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ وقت ایسا، اور دونوں طرف کلالیم، آنکڑے ہوں گے لوہے کے جو اس کو گرانے کے لیے آگے آئیں گے۔ ایسے موقع پر کہتے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یہ فنی باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ تذکرہ ذرا اپنے دل کے اندر خوب اچھی طرح گھونپ لیں کہ قیامت کے دن ہم ان 3 مقامات سے کامیابی کے ساتھ گزرنے والے کیسے بنیں گے۔ ہمارے نامہ اعمال کا وزن جب ہوگا تو ہمارے اچھے اعمال ہمارے بھاری ہوں گے یا برے اعمال؟ نامہ اعمال ہمیں داہنے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ پل صراط سے گزرنے کی صورت کیا ہوگی، اس کی فکر اس دنیا میں کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم کا وزن کیا جائے گا۔ کیسے وزن کیا جائے گا؟ معتزلہ نے اور جہمیہ نے تو اعتراض کر دیا کہ ان کے اندر تجسد ہے ہی نہیں، جسمانیت نہیں ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، تو پھر ان کو وزن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمارے حضرات علماء کرام نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، حقیقتاً ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی باتیں کہہ دیں جس سے جو ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وزن کس طریقے سے ہوگا۔ چنانچہ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ جب پلڑے میں رکھیں گے تو اس میں نامہ اعمال کو رکھیں گے، جن میں ان اعمال کو لکھا گیا ہے، فرشتوں نے لکھا ہے، ان نامہ اعمال کے مجموعے کو وہاں پر رکھیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کا انبار ہوگا، 99 رجسٹر ہوں گے، 99 رجسٹر، اور ان کو پلڑے میں رکھا جائے گا، اور یہ آدمی تھر تھرا رہا ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ جل شانہ کی طرف ارشاد ہوگا کہ نہیں، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ ایک بطاقہ، ایک کارڈ، ایک کاغذ نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہو، یہ تمہارے پاس نیکی ہے۔ وہ ڈر رہا ہوگا، ایک طرف یہ اتنے سارے 90 اور 99 رجسٹر، دوسری طرف یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ لیکن اللہ جل شانہ کہیں گے کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہارے اوپر، دوسرے پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا، تو کہتا ہے یہ 99 رجسٹر کا پلڑا اوپر چڑھ جائے گا اور یہ نیچے لگ جائے گا، اور اس طرح اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ معلوم ہوا وزن اعمال ہوگا، کیسے ہوگا؟ اعمال ناموں کو تولا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، علماء اور محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ اعمال نامے کو بھی تولا جا سکتا ہے، اس صاحب عمل کو تولا جائے گا، صاحب عمل کو، عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔
جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے تھے. ایک مرتبہ درخت میں چڑھنے کے لیے کہا گیا، وہ چڑھے، صحابہ اکرام نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھا، ہنس پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پنڈلیوں کے دبلے پن پر ہنس رہے ہو، لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ أَثْقَلُ عَلَى الْمِيزَانِ مِنْ اُحُدٍ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. معلوم ہوا کہ صاحب عمل کو وزن کیا جائے گا، اور اللہ سے کوئی بعید نہیں، صاحب عمل کا وزن ہو یا نامہ اعمال کا وزن ہو. اور تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ کیوں ممکن نہیں، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس کے قبضہ قدرت میں ہر ممکن شے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو کوئی جسم کی صورت دے دے اور اس جسم کو تول لے. جسم کی صورت میں اللہ جل شانہ اقوال و افعال کو جسم کی صورت دے دے اور اس کو تول لے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تینوں جوابات دیے گئے ہیں، لیکن جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان میں سے کسی تعویل کی ہمیں ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے وزن کریں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ تعویلات کریں. بغیر تعویل کے اللہ کی قدرت کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ بغیر کسی تعویل کے اللہ تعالیٰ وزن ضرور کرے گا. بغیر کسی تعویل کے اللہ تعالیٰ وزن ضرور کرے گا. یہ جمہور کا قول ہے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. اللہ. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. امام بخاری رحمہ اللہ کا معمول ہے، توجہ فرمائیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا معمول یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کا کوئی لفظ آ جاتا ہے تو ڈھونڈ کر قرآن کریم سے غریب لغات نکال کر ان کی تشریح پیش کرتے ہیں. چونکہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ کے اندر لفظ قسط آیا تھا، اسی کے مشابہ قرآن کریم کی آیت ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. یہ قسطاس کا جو لفظ آیا، اس کی تشریح آپ کے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور وہ بھی امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے. میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے اکابرین کوئی بھی بات بے سند ذکر نہیں کرتے. یہاں وقال مجاہد کہہ کر تعلیق ذکر کی ہے، اس تعلیق کو موصولاً امام فریابی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی پوری سند کے ساتھ. وقال مجاہد، امام مجاہد فرماتے ہیں، مجاہد ابن جبر مکی رحمہ اللہ، یہ مکہ مکرمہ کے محدث، فقیہ، مقرئ، مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد ہیں، بڑے تابعین میں سے ہیں. فرمایا کہ وقال مجاہد القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ. رومی زبان کا یہ لفظ ہے، اور رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں قسطاس. قاف کے نیچے زیر کے ساتھ بھی ہے اور قاف کے اوپر پیش بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اور قسطار بھی کہا گیا ہے، آخر میں سین کے بجائے را کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. رومی زبان کا لفظ قرآن کریم میں کیسے آیا؟ قرآن کریم تو عربی زبان میں ہے. اس پر کلام ہے کہ قرآن کریم میں معرب یا غیر عربی زبان کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. بعض حضرات علماء تو سرے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کریم عربی ہی ہے، غیر عربی نہیں ہے. جبکہ محقق علماء کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ ہیں، اور یہ غیر عربی الفاظ معرب بنا کر عربی بنا کر لائے گئے ہیں، لہٰذا یہ اب ان کو غیر عربی نہیں کہیں گے.
اس اعتبار سے قسطاس کا لفظ جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ عربی بنا کر لایا گیا ہے، لہٰذا انا جعلناہ قرآنا عربیا یا انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس سے کوئی اشکال کی بات پیدا نہیں ہوگی۔ القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ مزید امام بخاری رحمہ اللہ تشریح فرمانا چاہ رہے ہیں ہم طلبہ کے لیے کہ دیکھو، ایک ہے لفظ قسط، قسط کے معنی ہوتے ہیں نصیب، انصاف والے نصیب کو اور حصے کو کہتے ہیں قسط، یا اپنا حصہ لینے کو کہتے ہیں قسط، اپنا حصہ اپنا حق۔ اور ایک ہے قسط، قاف کے زبر کے ساتھ، یہ دوسروں کا حق ہوتا ہے، دوسروں کا نصیب۔ تو قسط جو ہے اپنا حصہ ہے اور حق حلال طریقے سے ہے، عدالت اور انصاف کے ساتھ ہے، اس وجہ سے قسط کا لفظ انصاف کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اور قسط جو ہے یہ ظلم اور عدوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے قسط ظلم کو کہیں گے، دوسروں کے حق مارنے کو کہیں گے، اور اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ قاسط ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہاں پر جو قاسطون کی مذمت آئی ہے اور جہنمی ہونے کا ذکر ہے، وہ قاسط مجرد سے اسی قسوط سے یا قسط سے، جبکہ قسط جو ہے یہ اقسط یقسط سے ہے۔ یہاں تقریب ذہنی کے لیے میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ایک ہے مصدر اور ایک ہے اسم مصدر یا حاصل مصدر۔ حاصل مصدر کے لیے جو لفظ ہے اسی باب سے یا اسی مجرد سے ہونا، اگر مجرد ہے تو مجرد سے ہونا ضروری نہیں۔ مثلا قسط، قاف سین طا، آپ سمجھ رہے ہیں مجرد ہے تو اس کا ماخذ بھی مجرد ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا ماخذ مزید ہو سکتا ہے، اور یہاں پر ماخذ مزید ہی ہے۔ اقساط ماخذ ہے، اقسطہ یقسطو جو اقساط ہے یہ ماخذ ہے، اس سے حاصل مصدر یا اسم مصدر قسط ہے، جس کے معنی انصاف کے ہیں، جس کے معنی میں نے بتایا النصیب بالعدل ہے، جیسا کہ امام راغب فرماتے ہیں۔ لہذا اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ القسط مصدر المقسط کہہ کر امام بخاری نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو قسط یا مجرد سے نہ سمجھنا، بلکہ اس کو مزید سے سمجھنا۔ القسط مصدر المقسط۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الْعَادِلِ، عادل، عدل کرنے والا۔ اور وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اس کے مقابلے میں قاسط جو آتا ہے وہ قسط یا قسوط سے ہے، اور اس کے معنی جائر کے ہیں۔ جائر جارہ یجور جورن سے مائل ہو جانا، یعنی حق کو چھوڑ کر دوسری طرف انحراف اختیار کرنا، اس کو جور کہتے ہیں، اور اسی سے اس میں فاعل جائر ہے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، اسی سے ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب۔ اشکاب اور اشکاب دونوں پڑھا گیا ہے، حمزہ مکسور اور حمزہ مفتوح، اور پھر اشکاب کا لفظ یہ جو ہے منصرف ہے یا غیر منصرف، دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ بعض حضرات منصرف کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عربی ہے لفظ، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ عجمی لفظ ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ احمد امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کے جو والد یہاں پر اشکاب ظاہراً ہیں، یہ حقیقتاً کہتے ہیں کہ یہ ان کا لقب ہے یا دادا کا نام ہے۔ اصل ان کے والد کا نام احمد ابن معمر ہے، مجمع ہے، عبید اللہ ہے، یہ مختلف اقوال ہیں۔ اور اشکاب جو ہے ان کا لقب ہے یا دادا کا نام ہے، احمد ابن اشکاب۔ یہ حضرموت کے ہیں، حضرمی ہیں، صفار کہلاتے ہیں، صفر یا پیتل اور نحاس کا کام کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو صفار کہا جاتا تھا۔ اور یہ مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، نزیل مصر۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخر ما لقیتہ بمصر سنۃ 17 کہ آخری ملاقات میری جو ان سے ہوئی ہے وہ مصر میں ہوئی ہے سن 17 میں، یعنی 217 میں، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش 194 کی ہے، اور 210 میں جو ہے وہ نکلے ہیں اپنے شہر سے حج کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر
ادھر سے ادھر سفر کرتے رہے. 217 میں مصر گئے اور وہاں جا کر ان سے ملاقات ہوئی اپنے استاد سے اور ان سے وہاں پر حدیث لی. اور 217 218 219 انہی تینوں سالوں میں سے، اور خاص طور پر پہلے دونوں سالوں میں ان کی وفات ہوئی ہے احمد ابن اشکاب کی. اور ان کے استاذ ہیں محمد ابن فضیل. محمد ابن فضیل ابن غزوان، باپ اور بیٹے دونوں بڑے محدثین میں سے ہیں اور بخاری ہی کے رجال میں سے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے کئی جگہ حدیثیں لی ہیں. محمد ابن فضیل کے اوپر ایک الزام یہ ہے رمیہ بالتشیع، بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا کانا شیعیا متحرقا یا محترقا، کہ جلے ہوئے شیعی تھے. لیکن حافظ ذہبی رحمہ اللہ ایسے اقوال کا خوب زبردست تجزیہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ شیعی محترق صرف اس قدر کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پسند کرتے تھے اور شیخین کی بھرپور تعظیم کرتے تھے. ان کے بارے میں اور بھی مختلف قسم کے اقوال مشہور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شیعی نہیں تھے. اور تھوڑے سے میلان کی وجہ سے بہت سارے بزرگوں کے اوپر شیعیت کا الزام لگا دیا گیا ہے. ایسے ہی لوگوں میں سے یہ بھی ہیں. محمد ابن فضیل یہ روایت کر رہے ہیں عمارہ ابن القعقاع سے. عمارت ابن القعقاع ابن شبرمہ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے اجل رجال میں سے ہیں اور یہ بھی کوفہ کے ہیں. اور کوفہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں فقیہ عبداللہ ابن شبرمہ، ان کے یہ بھتیجے ہیں. عمارت ابن القعقاع ابن شبرمہ اور عبداللہ ابن شبرمہ یہ چچا بھتیجے ہیں، دونوں عالم فاضل. عبداللہ ابن شبرمہ کی حیثیت فقیہ کی نسبت سے زیادہ ہے، جبکہ یہ فقیہ بھی ہیں اور اسی طرح محدث بھی ہیں. اور ان کے بارے میں کہا ہے حضرات علماء جرح و تعدیل نے کہ یہ اپنے چچا کے مقابلے میں افضل ہیں سنن بھی اور علمن بھی. عمر کے اعتبار سے بھی یہ بڑے ہیں اور جو ہے علم کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں اور عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں. اور یہ روایت کر رہے ہیں ابو زرعہ سے. ابو زرعہ کون ہے؟ یہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. ابو زرعہ ابن عمر ابن جریر ابن عبداللہ البجلی الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی مشہور صحابی ہیں، بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حیات میں ایمان لانے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرنے والے. خاص طور پر نصیحہ کی روایت کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو مسلمان ہوا میں تو النصح لکل مسلم کی بنیاد پر میں مسلمان ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی تھی اور میں اس کے اوپر قائم ہوں. تو ان کے پوتے ہیں ابو زرعہ. ان کا نام کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں ان کا نام ہی یہی ہے، یہ کنیت نہیں بلکہ نام ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا نام کچھ اور ہے. حرم ان کا نام ہے، عبید اللہ ان کا نام ہے، عمر باپ کے نام پر ان کا نام ہے. بعض حضرات نے جریر نام بتایا ہے، لیکن بہرحال ابو زرعہ کے نام سے یہ معروف ہیں. اور یہ اپنے دادا سے جس طرح روایتیں کرتے ہیں اکثار کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خصوصی شاگرد ہیں اور یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ کے نام سے معروف ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ بڑا اختلاف. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ بڑا اختلاف. لیکن ہمارے بزرگوں نے راجح جو بات قرار دی ہے وہ یہ کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے اور ان کے والد کا نام سخر. یہ راجح ترین قول ہے، ورنہ ان کے ناموں میں بڑا اختلاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری دور میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 2.5-3 سال پہلے مسلمان ہوئے. اور پھر مسلمان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح پڑے رہے کہ بس اور کچھ دیکھا ہی نہیں. التزام، ملازمت اور صحبت اختیار کرنا اسی کو کہتے ہیں. کھانے پینے کا ہوش نہیں، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں چھوڑتے تھے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور آج امت کے سامنے جو احادیث کا ذخیرہ ہے ان میں سب سے بڑا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ شروع میں بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ لقد اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ بہت زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے حضرات سے ایسی روایتیں منقول نہیں ہیں، اتنی روایتیں نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی جواب دیا اور فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، جبکہ میرے سامنے میرے دو قسم کے بھائی ہیں، ایک مہاجر بھائی اور ایک انصاری بھائی۔ مہاجر بھائیوں کو اپنی تجارت سے فرصت نہیں اور انصاری بھائیوں کو اپنی کھیتی باڑی سے فرصت نہیں، اور ابو ہریرہ کا کیا ہے، بشبع بطنہ، اپنے پیٹ کو سیر کرنے کی حد تک اگر تھوڑا سا کچھ کھانے کو مل جائے تو میں اسی پر اکتفا کر کے پڑا رہتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حاصل کرتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تصرف فرمایا۔ اس اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بھی کمال کا اور ان کا علم بھی بہت زیادہ پھیلا۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر مفتی اور فقیہ کی حیثیت سے حضرات صحابہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زندگی گزارتے رہے، فتوے دیتے رہے، فقیہ تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ حبیب فعیل کا وزن بمعنی مفعول، یا محبوب قائلہما، یا محببتان فاعل کے معنی میں لے لیجئے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں، کلمے سے مفرد نہ سمجھیے، مرکب کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا۔ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، یہ دو کلمتان یہ خبر ہے، مبتدا آگے ہے۔ خبر کو مقدم کیوں کرتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے یہاں پر جو وجہ ہے وہ ہے تشویق سامع، سننے والوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرنا۔ دو کلمے جب کہا گیا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ وہ دو کلمے کیا ہیں، اس کا انتظار ہے۔ آگے سبحان اللہ و بحمدہ وہ دو کلمے آ رہے ہیں، لیکن مزید شوق کو ہوا دینے کے لیے، مزید آپ کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے، مزید اہمیت جتلانے کے لیے مزید ان کے اوصاف بیان کیے۔ خبر کے اوصاف کے ذریعے سے جس قدر دوری مبتدا سے ہوتی جائے گی اسی قدر کلام کے اندر حسن پیدا ہوتا جائے گا۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، تین صفات بیان کی۔ ایک صفت بیان کی حبیبتانی الی الرحمن، یہ دونوں کلمے اللہ کو محبوب ہیں، لہذا محبوب قائلہما الی الرحمن ہو جائے گا۔ الی الرحمن کہا ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے اللہ کے ناموں میں سے جو لفظ رحمان ہے اس کے اندر یہ معنی ہے کہ اللہ جل شانہ تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ نوازنے والا ہے، اس وجہ سے یہاں پر الی الرحمن کا ذکر ہے۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر نہایت ہلکے ہیں یہ جملے، یہ کلمات، یہ دونوں کلمے زبان کے اوپر نہایت ہی ہلکے۔ ایک بوڑھا آدمی جس کے دانت بھی نہ ہوں وہ بھی پڑھ لیتا ہے، ایک بچہ وہ بھی پڑھ لیتا ہے، جوان وہ بھی پڑھ لیتا ہے، ان پڑھ بھی پڑھ لیتا ہے، کوئی گاؤں میں رہے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، شہری ہو وہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ انتہائی آسان ان کو بنایا ہے، اور قاریوں نے اس کے اندر تو اور بھی خصوصیات بیان کی ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر نہایت ہلکے، لیکن فرمایا ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہونے کے باوجود ادائیگی اور اس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہونے کے باوجود، سہولت کے ساتھ ادائیگی کے باوجود فرمایا کہ میزان کے اوپر یہ بھاری ہے۔ یہ ثقیلتان فی المیزان باب کا اس بات ہے، اور باب کے ساتھ مناسبت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کا اس بات ہے، میزان میں یہ دونوں کلمات بھاری ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ ایک جملہ ایک کلمہ، اور سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ. اس ایک کلمے کے اندر جو مفہوم بیان کیا گیا، تاکید کے ساتھ دوسرے جملے کے اندر بھی اسی مفہوم کو بیان کیا گیا. پہلے جملے کے اندر سبحان اللہ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ یہ مصدر ہے اور اس کے لیے فعل محذوف ہے. ایسی صورت میں ہم کہیں گے اسبح اللہ سبحانہ، اسبح اللہ سبحانہ. اللہ کی تسبیح ہم بیان کرتے ہیں. تسبیح کیا چیز ہے؟ تقدیس. تقدیس کیا چیز ہے؟ پاکی بیان کرنا. پاکی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے نقائص اور عیوب کو دور کرنا اور ان کی نفی کرنا. یہ ہے تقدیس، یہ ہے تنزیہ، یہ ہے تسبیح. سبحان اللہ جب آپ نے کہا، سبحان اللہ جب آپ نے کہا، گویا کہ یہ اعلان کیا اور اس عقیدے کا برملہ اظہار کیا، اور یہ آپ نے سب کے سامنے ظاہر کیا کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، عیب والی کوئی صفت نہیں ہے. ہر قسم کی صفات نقص سے اللہ جل شانہ مبرہ ہے، بری ہے، پاک ہیں. وَبِحَمْدِهِ اس کے اندر اس بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات کمال کا. یہ واو کیا ہے؟ واو حالیہ بتاتے ہیں کہ یہ واو حالیہ ہے. آپ تقدیری عبارت نکال سکتے ہیں سبحان اللہ اسبح اللہ متلبسا بحمدہ، متلبسا بحمدہ. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسبح اللہ واتلبس بحمدہ. اس صورت میں اس واو کو آپ عاطفہ قرار دیں گے. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتلبس کے بجائے اسنی کی تقدیر نکالے، اسبح اللہ واسنی بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. حمد اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور حمد آپ کو معلوم ہے ثناء بالجمیل علی الفعل الاختیاری، جیسا کہ آپ نے بہت دفعہ کے شروع میں یقیناً اس کی تعریف پڑھی ہے. یہاں پر مراد اللہ جل شانہ کی تمام صفات کمال کی طرف اشارہ ہے. ایک طرف نفی کر دی پہلے، اس کے بعد اس بات کر رہے ہیں کمالات کا، نفی کر رہے ہیں نقائص کی اور اس بات کر رہے ہیں کمالات کا. اس طریقے سے ہم نے پہلے گویا کہ تخلیہ کیا اور اس کے بعد تحلیہ. پہلے تخلیہ ہوتا ہے تمام رذائل سے پاک کرنا، اور اس کے بعد تحلی بالاخلاق الحسنہ تحلیہ ہے. تخلیہ کے بعد تحلیہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اور بعینہ یہی بات سبحان اللہ العظیم کے اندر ہے. سبحان اللہ کے اندر تنزیہ ہے، العظیم کے اندر کمالات کا اظہار ہے. یہ حدیث ہو گئی. اور اس کی فضیلت جو کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. وہ اور سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہے کہ جو شخص بھی ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، بس اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنا پڑھے گا اس دن میں 100 مرتبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. میرے دوستو، ایسے موقع پر جب یہ تسبیحات پڑھیں اور آپ کو احساس ہو، آپ اس کی فضیلت کو بھی مستحضر کریں، تو تھوڑا سا استحضار یہ بھی کر لیں کہ اللہ میرے جیسے صغائر معاف ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام کبائر سے بھی توبہ کرتا ہوں. میں کبیرہ گناہوں پر بھی شرمندہ ہوں، میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں، نادم ہوں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. ایک تھوڑا سا استحضار کر لے، آپ ہر قسم کے صغیرہ سے کبیرہ سے بالکل واضح طور پر اللہ جل شانہ معاف فرما دیں گے، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. جب سبحان اللہ و بحمدہ میں اس قدر فضیلت ہے، تو اس کے بعد مکمل تسبیح اگر آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے کتنے فوائد حاصل ہوں گے. میرے دوستو، ذکر در حقیقت آپ کی قوت ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم ٹونکوں کے پیچھے تو جاتے ہیں، وٹامن کی گولیاں تو ہم لیتے ہیں، اور طاقت کی دواؤں کے پیچھے تو ہم جاتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا قوت رکھی ہے، کیا طاقت رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو یہ تسبیحات بتائی ہیں، ہر نماز کے بعد انتہائی آسانی کے ساتھ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیں۔ بستر پر جا رہے ہیں تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھ لیں، آپ کو قوت حاصل ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادمہ لینے کے لیے گئی تھی، آپ کو ان کو خادمہ تو اس وقت نہیں دیا تھا، لیکن حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دیا تھا کہ بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے 33 مرتبہ یہ پڑھو، 33 مرتبہ یہ پڑھو، 33 مرتبہ یہ پڑھو، خادم سے بڑھ کر۔ سوچنے کی بات ہے، یہ تسبیحات معنوی چیزیں ہیں، مادی چیز نہیں، اور ان کو مادی چیز کی ضرورت تھی، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ پڑھو؟ خادم کی جگہ پر یہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ وہ قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ تمہیں خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے کہ خوب جو ہے ذکر کو اپنایا جائے اور ذکر کیا جائے، آپ کی زبان ہر وقت مرطوب رہے اور تر رہے اللہ کے ذکر سے۔ یہ اللہ کا حق بھی ہے اور اسی سے انشاءاللہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالی حضرت کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں حضرت سے بھی اور حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے بھی اور جامعہ کے استاذ الحدیث حضرت مولانا سرفراز صاحب، حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب، ان تمام اکابرین سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست شفقت سے ان علماء کرام کے سر پر دستار فضیلت رکھیں۔ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب، حضرت مولانا نور البشر صاحب اور حضرت مولانا سرفراز صاحب اور حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب، تمام اکابرین سے میری درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں۔ مولوی مدثر صاحب، مولوی مدثر صاحب، مولوی لیاقت عزیز صاحب، مولوی طلحہ صاحب، مولوی عابد اللہ صاحب، مولوی طاہر ممتاز صاحب، مولوی لاریب صاحب، مولوی یحییٰ صاحب، ان کو اور جامعہ کے تمام اساتذہ کو، ان کے گھر والوں کو بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مبارک دن نصیب فرمایا، یہ مبارک موقع عطا فرمایا۔ اب میں ہمارے مجلس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے درخواست کروں گا، حضرت اپنی بہت مصروفیات کے باوجود تشریف لائے، آگے بھی سفر ہے، کہ وہ اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں نوازیں اور دعا فرمائیں۔ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب ہمارے 2 اساتذہ کرام ہیں جو پورا سال صاحب ترتیب رہے، 2 اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے پورا سال چھٹی نہیں کی۔ مولانا منظور مینگل صاحب سے درخواست ہے ان اساتذہ کرام کو بھی انعام عنایت فرمائیں۔ حضرت مولانا سرفراز صاحب، مولانا طیب صاحب لے لیں محسن صاحب کی جگہ نا۔